الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. حضرات گرامی، ابھی میں نے آپ کے روبرو سورۃ الانفال کی ایک آیت پڑھی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں ارشاد فرمایا انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم. مومن تو وہ ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر ہوتا ہے تو ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا. اور جب بھی ان کے سامنے اللہ کا کلام پڑھا جاتا ہے تو ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے. وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. اور وہ ہر معاملے میں اپنے رب ہی پر بھروسہ کرتے ہیں، توکل کرتے ہیں. اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان اہل ایمان کا تذکرہ فرمایا ہے جو ایمان کے اعلیٰ مدارج اور ایمان کے اعلیٰ مقامات پر فائز ہوتے ہیں. ایمان کے بھی مراتب ہیں، ایمان کے بھی درجات ہیں. خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو ایمان کے اعلیٰ مدارج پہ پہنچتے ہوں اور ایمان کے اعلیٰ مقامات پہ زندگی میں قائم رہتے ہوں. بھائیوں، دنیا میں ایمان کا ایک مقام وہ ہے جہاں آدمی کو اپنے ایمان میں، اپنی بندگی میں، اپنی عبادت میں ایک قسم کی لذت کا احساس ہوتا ہے. جیسے دنیا میں اور ساری لذتیں ہیں، کھانے کی لذت ہے، پینے کی لذت ہے، اچھا سننے کی لذت ہے، اچھا سونگھنے کی لذت ہے. دنیا میں لذتیں بہت ہیں. ان میں سب سے بڑی لذت اگر کوئی ہے وہ ایمان کی لذت ہے، عبادت کی لذت ہے، بندگی کی لذت ہے، جس کو احادیث میں حلاوت ایمان سے تعبیر کیا گیا ہے. یاد رکھنا، ایمان کا بھی ایک مزہ ہوتا ہے، ایمان کی بھی ایک مٹھاس ہوتی ہے، ایمان کی بھی ایک حلاوت ہوتی ہے، ایمان کی بھی ایک چاشنی ہوتی ہے. سچا مومن وہ ہے جو ایمان کے اس مقام پہ فائز ہو جو اپنے دل میں ایمان کی اس مٹھاس کو محسوس کرے، اللہ پر ایمان رکھتے ہوئے اپنی زندگی میں ایمان کی اس لذت کا ادراک کرے، احساس کرے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذاق طعم الایمان من رضی باللہ ربہ وبالاسلام دینہ وبمحمد نبی ورسولہ. ایمان کا مزہ چکھ لیا وہ شخص جو راضی ہو گیا اللہ سے رب ہونے کے اعتبار سے، راضی ہو گیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے نبی اور رسول ہونے کے اعتبار سے، راضی ہو گیا اسلام سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری حدیث میں ارشاد فرمایا ثلاث من کن فیہ وجد بہن حلاوت الایمان. 3 باتیں ایسی ہیں کہ جس کے اندر بھی یہ 3 باتیں پائی جائیں گی وہ ایمان کی حلاوت، ایمان کی چاشنی اور ایمان کی مٹھاس کو محسوس کر لے گا. یہ دونوں حدیثیں بتاتی ہیں کہ دنیا میں ایمان کی ایک لذت ہے، ایمان کا ایک مزہ ہے، ایمان کی ایک حلاوت ہے، ایمان کی ایک چاشنی ہے اور ایمان کی ایک مٹھاس ہے. حضرات، ہم سب اس وقت ماہ رمضان سے گزر رہے ہیں. ماہ رمضان یقین کیجئے ہم سب کو ایمان کے انہی مقامات سے آشنا کرنے کے لیے آتا ہے. ماہ رمضان کی عبادتیں، ماہ رمضان کی ریاضتیں ہمیں اس مقام تک لے جاتی ہیں جہاں ہمیں ہماری بندگی میں، ہماری عبادت میں، ہمارے ایمان میں اس مٹھاس کا احساس ہوتا ہے یا ہونا چاہیے، اس لذت کا احساس ہوتا ہے یا یوں کہیے کہ ہونا چاہیے.
ماہ رمضان کی عبادتیں اللہ سے ہمیں قریب کرتی ہیں، ماہ رمضان کی عبادتیں اللہ سے ہمارے تعلق کو مضبوط سے مضبوط اور مستحکم سے مستحکم تر کرتی ہیں۔ غور کریں تو رمضان ان عبادتوں پر مشتمل ہے جو عبادتیں بندے کے تعلق کو رب سے بہت مضبوط کرتی ہیں۔ آپ نبی کی زندگی پڑھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پہ تاج نبوت رکھا گیا، آپ نبی بنائے گئے، اقرأ باسم ربک الذی خلق کی وحی آپ کے پاس آئی، اور اس کے بعد جب آپ کو آپ کا مشن بتایا گیا کہ آپ کا مشن کیا ہے، کہا کہ آپ کا مشن انذار ہے، یا ایھا المدثر قم فانذر، انذار، اے چادر لپیٹنے والے، اے کپڑا لپیٹنے والے پیغمبر اٹھیے اور دنیا کو ڈرائیے۔ آپ انذار کیا ہے؟ یہ وہی ہے جسے ہم دعوت کہتے ہیں، جسے ہم تبلیغ کہتے ہیں، جسے ہم اصلاح و ارشاد کہتے ہیں، لوگوں کی رہنمائی، لوگوں کی رہبری۔ یہ اتنا مشکل کام ہے، یہ کوئی آسان کام نہیں ہے، اس کے لیے بڑی تیاری کی ضرورت ہوتی ہے، اللہ سے مضبوط تعلق کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو سورہ مدثر میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی ڈیوٹی بتائی گئی کہ آپ کی ڈیوٹی انذار ہے، دعوت ہے، تبلیغ ہے، اصلاح ہے، ارشاد ہے، تو اللہ نے اس کے لیے تیاری بھی آپ سے کروائی، کہا کہ اے پیغمبر یہ انذار، یہ دعوت، یہ تبلیغ، یہ اصلاح، یہ ارشاد، یہ لوگوں کی رہنمائی کا کام آسان کام نہیں، اس کے لیے رب سے مضبوط تعلق ہونا ضروری ہے۔ چنانچہ اس تعلق کو پیدا کرنے کے لیے سورۃ المزمل اللہ نے نازل کی، اور سورۃ المزمل میں پیارے نبی کو 3 بنیادی تعلیمات دی گئی۔ اور بھائیوں، یہ 3 تعلیمات ایسی ہیں آج بھی قیامت کی صبح تک کوئی بھی صاحب ایمان اپنے آپ کی تربیت کرنا چاہتا ہو، اللہ سے قریب ہونا چاہتا ہو، اللہ سے اپنے تعلق کو مضبوط کرنا چاہتا ہو، یہ 3 عبادتیں اس تربیت میں بڑا کردار ادا کرتی ہیں، اس تعلق میں بڑا کردار ادا کرتی ہیں۔ یہ کیا ہیں 3 عبادتیں؟ اللہ نے کہا یا ایھا المزمل، اے کملی والے، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا سے جب لوٹے ڈرے ہوئے، سہمے ہوئے، تو کہا تھا زملونی زملونی، مجھے چادر اڑا کے سلا دو، مجھے چادر اڑا کے سلا دو۔ اللہ نے اسی لفظ سے آپ سے مخاطب کیا، کہا کہ یا ایھا المزمل، اے کملی والے پیغمبر، اے کپڑا لپیٹنے والے پیغمبر، اٹھیے، قم اللیل الا قلیلا۔ یہ پہلی تعلیم جو آپ کو دی گئی، قیام اللیل، جسے ہم نماز تہجد کہتے ہیں۔ اللہ نے کہا کہ اب آپ کے آرام کا وقت نہیں ہے، اب تو آپ کو محنت کرنا ہے، اللہ سے قریب ہونا ہے، اللہ سے تعلق کو مضبوط کرنا ہے، اور اس تعلق کی مضبوطی کے لیے سب سے پہلی تعلیم جو دی گئی نماز تہجد کی دی گئی۔ کہا گیا رات بھر نماز پڑھیے، آدھی رات نماز پڑھیے، کبھی آدھی رات سے کم کیجیے، کبھی آدھی رات سے زیادہ کیجیے، بہرحال رات کی نماز پڑھی۔ یہی نماز ہے جسے ہم ماہ رمضان میں تراویح کے نام سے، تراویح کی اصطلاح سے یاد کرتے ہیں۔ غور کرو بھائیو، یہ کتنی اہم عبادت ہوگی، یہ تراویح کی نماز، یہ تہجد کی نماز، یہ قیام اللیل کی عبادت، یہ کتنی اہم عبادت ہوگی کہ اقرأ باسم ربک الذی خلق کی وحی کے بعد نبی کو آسمان سے جو سب سے پہلا عملی حکم دیا گیا وہ تہجد کا ہے، قیام اللیل کا۔ حالانکہ ابھی 5 وقت کی نماز فرض نہ ہوئی تھی، 5 وقت کی نمازیں فرض ہونے کے لیے ابھی 10 سال کا انتظار تھا، 10 نبی بننے کے 10 سال بعد 5 وقت کی نمازیں فرض ہوئی تھیں، لیکن نماز تہجد کی جب بات آئے، نماز تہجد نبی بننے کے ساتھ ہی اس کا حکم دے دیا گیا۔ اور بعض اہل علم تو یہاں تک لکھتے ہیں کہ نماز تہجد امت کے لیے نفل صحیح، پیارے نبی کے لیے واجب تھی، یہاں تک بعض اہل علم نے لکھا ہے، اس سے بہرحال نقطہ نظر کا اختلاف ہو سکتا ہے۔ تو 5 نمازیں جب فرض نہ تھیں، تہجد کا حکم دیا گیا۔ اور آپ کی تہجد کا عالم کیا تھا؟ آپ کی تہجد کا عالم کیا تھا؟ اللہ اکبر! آج کی نسلوں میں وہ صبر نہ رہا، میرے اندر، آپ کے اندر وہ صبر یقیناً نہ رہا اور نہیں رہا۔ اسلاف کے تہجد، پیارے نبی کی تہجد کی صفت کیا تھی؟ اللہ رب العالمین سے یہ اس عبادت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے جڑتے تھے؟ آپ اندازہ کیجئے، حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ ایک رات کا ماجرا بیان کرتے ہوئے حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، ایک رات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑا ہو گیا نماز تہجد کے لیے۔
آپ نماز پڑھ رہے تھے، میں جا کے کھڑا ہو گیا آپ کے ساتھ۔ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ بقرہ کی تلاوت شروع کی، کہتے ہیں پڑھتے رہے 100 آیتیں ہو گئی۔ میں سمجھا کہ شاید اب رکوع کریں گے، 100 آیتیں ہو گئی، پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع نہ کیا، آگے بڑھے، پڑھتے رہے یہاں تک کہ سورہ بقرہ ختم کر دی۔ مجھے یقین تھا کہ بقرہ ختم ہوئی تو اب رکوع ہوگا، پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع نہ کیا، سورہ بقرہ کے بعد سورہ نساء شروع کر دی۔ پڑھتے رہے، میں انتظار کر رہا ہوں کہ کب آپ کا رکوع ہوگا۔ سورہ نساء بھی ختم ہو گئی، میں سمجھا کہ اب تو رکوع ہوگا۔ آپ نے پھر سورہ آل عمران شروع کر دی، اسی ترتیب سے اس رات آپ کی تلاوت تھی، پہلے نساء بعد میں آل عمران۔ کہتے ہیں سورہ آل عمران ختم ہوئی، سورہ آل عمران ختم ہونے کے بعد آپ نے رکوع کیا۔ اللہ اکبر، بقرہ، نساء، آل عمران۔ آج اجزاء کی ترتیب دیکھو، 5.25 پارے، 5.25 پارے۔ اچھا تلاوت بھی کیسی بھائی، ہاں ایک رکعت کی مقدار ہے تلاوت 5.25 پارے، اسے کہتے ہیں بندگی۔ اللہ اکبر، اور تلاوت بھی کیسی، اللہ اکبر۔ فرماتے ہیں حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ، ان 5.25 پاروں کی تلاوت کے درمیان آیات کے معنی اور مفاہیم کے مطابق رک کر نبی دعائیں کر رہے تھے۔ سنن و نوافل میں یاد رکھنا، سنت ہے، مستحب ہے، اجازت ہے کہ آپ درمیان تلاوت دعا کر سکتے ہیں۔ آیات فرض کرو جنت کا تذکرہ، جنت کی آیتوں سے گزر رہے ہیں، سنن و نوافل میں اجازت ہے آپ نماز کی حالت ہی میں کہیں تلاوت کے درمیان اللہم انی اسألک الجنہ، اللہم انی اسألک الجنہ۔ جہنم کی آیتوں سے گزر رہے ہیں، آپ کو اجازت ہے آپ نماز کے دوران دعا کر سکتے ہیں اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار۔ آپ فرض کرو سورہ نساء کی آیت سے گزرے وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ، اللہ سے اس کا فضل مانگو، آپ کو اجازت ہے آپ دعا کر سکتے ہیں حالت قیام میں اللہم انی اسألک من فضلک۔ کہتے ہیں 5.25 پارے نبی نے پڑھے اس صفت کے ساتھ کہ درمیان میں رک کر آپ دعائیں کر رہے تھے۔ اچھا فرماتے ہیں اس کے بعد آپ نے رکوع کیا، کہتے ہیں فَكَانَ رُكُوعُهُ قَرِيبًا مِّن قِيَامِهِ، آپ رکوع میں جو گئے اتنا لمبا رکوع کیا کہ رکوع تقریباً آپ کے قیام کے برابر تھا۔ رکوع آپ کے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، رکوع آپ کے قیام کے برابر تھا۔ سوچو کہ کتنے مرتبے اللہ کی تسبیح نہیں پڑھی ہوگی آپ نے۔ رکوع سجود میں سبحان ربی العظیم اور سبحان ربی الاعلیٰ کے علاوہ بہت ساری دعائیں حدیثوں سے ثابت ہیں۔ ایسے لمبے رکوع اور لمبے سجود میں یقیناً پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سبحان ربی العظیم اور سبحان ربی الاعلیٰ کے علاوہ یہ اور ساری دعائیں بھی یقیناً پڑھتے رہتے تھے۔ ہمارا مسئلہ یہ ہماری عبادت عادت بن گئی، ہمارے سجدے اور رکوع کی ایک لمٹ ہے، وہ وقت گزرتے ہی ہم اٹھے خود بخود اٹھ جاتے ہیں، ارادہ کرنے کی بھی ضرورت نہیں، ہمارا سر خود بخود اٹھ جاتا ہے، ہماری عبادت عادت بن گئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک رکعت کی یہ صفت حضرت، اچھا دیکھیے اس کا یہ مطلب نہیں کہ 8 رکعت اس رات پیارے نبی نے اسی صفت سے پڑھی تھی، یہ بات نہیں، کیونکہ منکرین حدیث نے اس حدیث پہ اعتراض کیا، کیا کہا کہ اگر 1 رکعت ایسی تو 8 رکعت کے لیے کتنا ٹائم چاہیے اور یہ ناممکن ہے۔ حدیث میں کہیں یہ نہیں کہ 8 رکعت بھی اس صفت سے پڑھی گئی تھی، حدیث میں یہ ہے وہ 1 رکعت کی صفت بیان کر رہے حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کہ وہ 1 رکعت پیارے نبی نے اس صفت سے پڑھی تھی۔ تو یاد رکھنا یہ لذت بندگی ہے، یہ لذت عبادت ہے، یہ حلاوت ایمانی ہے۔ انسان کو جب اس کا ادراک ہو جاتا ہے، اس کا احساس ہو جاتا ہے، تو پھر جو تکلیفیں ہیں ان تکلیفوں پر یہ لذت غالب آتی ہے اور اللہ کی بندگی کے راستے میں وہ بڑی بڑی مشقتوں کو برداشت کرنے لگتا ہے۔ یہ تعلق باللہ کے لیے پہلی تعلیم جو سورہ مزمل میں دی گئی، قیام اللیل، نماز تہجد، تراویح جسے کہتے ہیں۔ دوسری تعلیم دی گئی تعلق باللہ کے لیے، جو بھی اللہ سے قریب ہونا چاہتا ہے اس کے لیے دوسرا اسٹیپ ہے کہیے، دوسرا ذریعہ ہے کہیے، دوسرا وسیلہ ہے کہیے، وہ ہے قرآن سے تعلق۔ چنانچہ کہا گیا وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، اے پیغمبر ٹہر ٹہر کر قرآن پڑھی۔ قرآن رب کا کلام ہے۔ علماء سلف میں سے کسی نے کہا کہ جب بھی مجھے
اللہ کی بات سننے کا من کرتا ہے تو قرآن پڑھنے لگتا ہوں، اور جب اپنی بات اللہ کو سنانے کا من کرتا ہے تو نماز پڑھنے لگتا ہوں۔ قرآن اور نماز یہ دو عبادتیں ایسی ہیں جو بندے کو رب سے اور رب کو بندے سے ہم کلام کرنے والی عبادت ہے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پڑھنے پہ ابھارا، اور اللہ نے یاد رکھیے یہ جو انسانی دل ہے نا، انسانی دل کے چین، سکون، راحت، اطمینان کے سارے سامان کو اللہ نے اس کتاب کے اندر رکھ دیا۔ جو اس سے جڑ جائے گا، اللہ کے کلام سے جڑ جائے گا، وہ زندگی کے کسی بھی مرحلے میں وہ ہمت نہیں ہارے گا، وہ پست نہیں ہوگا، اور وہ ہزار مصائب و آلام میں گر کر بھی مطمئن رہے گا، ثابت قدم رہے گا۔ حیرت انگیز کتاب ہے قرآن۔ پیارے نبی دعوتی زندگی میں زخم پر زخم کھائے جاتے تھے، دکھی ہوتے تھے، غمزدہ ہوتے تھے، آسمان سے فوراً جبریل امین تشریف لاتے، قرآن کی وحی لے کر آتے، اور قرآن کی وحی کیا سنتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم؟ یہ وحی آپ کے سارے زخموں کا مرہم بن جایا کرتی تھی، آپ کا ہر زخم قرآن کی وحی سے مندمل ہو جایا کرتا تھا۔ تو بھائیو، تعلق باللہ، اللہ سے قریب ہونے اور اللہ سے جڑنے کا دوسرا بڑا ذریعہ قرآن سے تعلق ہے۔ قرآن سے جڑ جاؤ۔ یہ شہر القرآن ہے، یہ قرآن کا مہینہ، یہ قرآن سے جوڑنے کے لیے ہمیں آتا ہے۔ اس مہینے میں بھی جو قرآن سے دور ہوں بدنصیب ہے وہ۔ اور یاد رکھو، قرآن سے یہ جو تعلق ہے بنیادی طور پر سب سے پہلے تلاوت کے اعتبار سے قرآن ہمیں خود پڑھنا چاہیے۔ جنہیں نہیں آتا ہے وہ پڑھیں، سیکھیں، پڑھیں۔ آپ نے فرمایا اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه۔ کہا کہ قرآن پڑھا کرو کہ قرآن اپنے پڑھنے والوں کے حق میں روز قیامت سفارشی بن کر آئے گا۔ پھر آپ نے کہا اقرأوا الزہراوین، آپ نے خاص طور پر سورہ بقرہ اور آل عمران کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا ان دو روشن سورتوں کو پڑھا کرو۔ فإنهما تأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيايتان أو كأنهما فرقان من طير صواف تحاجان عن أصحابهما۔ یہ دو صورتیں سورہ بقرہ اور آل عمران دو سائبانوں کی شکل میں آئیں گی، دو بادلوں کی شکل میں آئیں گی، اپنے پڑھنے والے کو حشر کے میدان میں سایہ دیں گے، یا صف بستہ پرندوں کے دو جھنڈ کی شکل میں آئیں گے، اور اللہ رب العالمین سے کے پاس اپنے پڑھنے والوں کے حق میں حجت قائم کریں گی یہ دو صورتیں۔ تو قرآن سے ہمارا تعلق ایک تو تلاوت کا، اور جیسے قرآن پڑھنا باعث اجر و ثواب ہے، ویسے یاد رکھنا قرآن سننا بھی باعث اجر و ثواب ہے۔ جو ہمارے بھائی کسی وجہ سے قرآن پڑھنا نہیں سیکھتے، نہ سیکھے ہو، اور ابھی سیکھنا دشوار ہو، عمر کے اس مرحلے میں پہنچ گئے، سننے کی عبادت کرو۔ قرآن سننا بھی عبادت ہے۔ آج سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، دنیا کے ہر اچھے قاری اور ائمہ حرمین کی اچھی اچھی تلاوتیں ہر جگہ دستیاب ہیں۔ قرآن سنو، قرآن کا سننا بھی باعث اجر و ثواب ہے۔ جس نبی پہ آسمان سے قرآن نازل ہوا وہ نبی بھی قرآن سننے کو پسند کرتے تھے۔ ابن مسعود سے کہا ابن مسعود قرآن سناؤ۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں قرآن سنانے لگا، سورہ نساء پڑھنے لگا، پیارے نبی سننے لگے، یہاں تک کہ پڑھتے پڑھتے سورہ نساء کی ایک آیت پہ پہنچا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ اس وقت کیا عالم ہوگا جب ہم ہر امت سے حشر کے میدان میں ایک گواہ کو اٹھا کھڑا کریں گے، اور اے محمد آپ کو اس امت پہ گواہ بنا کے لائیں گے۔ ابن مسعود کہتے ہیں اس آیت پہ جب پہنچا آپ نے کہا حسبک حسبک۔ ابن مسعود رک جاؤ، ٹہر جاؤ۔ ابن مسعود کہتے ہیں میں نے تلاوت رکائی اور چہرہ اٹھا کے دیکھا، کیا دیکھتا ہوں؟ آپ کی آنکھوں سے زاروں قطار آنسو جاری ہیں، حشر کی عدالت کے اس مقام کا تصور کر کے جو مقام شہادت ہے، جب اللہ کے نبی کو اللہ بہی سے دے گواہ اس امت کے لیے اٹھا کھڑا کرے گا، اس مقام کی عظمت کے تصور سے پیارے نبی آپ دیدہ ہیں، روئے جا رہے ہیں۔ آپ اپنے صحابہ سے قرآن، ابی بن کعب سے کہا ابی رب نے حکم دیا ہے کہ تم سے قرآن سن۔ ابی بن کعب نے کہا اللہ کے نبی کیا اللہ نے میرا نام لیا؟ کہا کہ ہاں اللہ نے تمہارا نام لے کے کہا۔ رو دیے ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کہ رب العزت میرا نام لے کے کہے۔ اور آپ نے سورہ بینہ ان کی زبانی سنی، اور آپ اپنے صحابہ کی زبانی جب
قرآن سنتے تھے، اچھی آواز میں سنتے تھے، حوصلہ افزائی کرتے تھے، ان کی ہمت افزائی کرتے تھے، خصوصاً وہ صحابہ جن صحابہ کو اللہ نے اچھی آواز سے نوازا تھا۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کی تلاوت سن لی، ان کے گھر سے گزرتے ہوئے، ان کو خبر نہ تھی، رک کے سنتے رہے اور تلاوت ختم ہونے کے بعد چلے گئے۔ اور دوسرے دن ابو موسیٰ اشعری جب گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ابو موسیٰ رات تمہاری تلاوت میں نے سنی، کہا لقد اوتیت مزمارا من مزامیر آل داؤد، کیا انداز ہے تمہارا، کیا آواز ہے تمہاری، کیا لہجہ ہے تمہارا، کہا لگتا ہے اللہ نے تمہیں داؤد علیہ السلام کی سروں میں سے ایک سر دے دی ہے، داؤد علیہ السلام کی آواز کا ایک حصہ تمہیں مل گیا ہے۔ ابو موسیٰ اشعری کو اتنی خوشی ہوئی رضی اللہ اس بات کو سن کے، تو کہنے لگے اللہ کے نبی آپ سن رہے تھے کیا رات کو؟ کہا کہ ہاں سن رہا تھا۔ کہا اے اللہ کے نبی اگر مجھے معلوم ہوتا کہ آپ سن رہے ہیں لحبرتہ لک تحبیرا، اور زبردست انداز میں پڑھا ہوتا میں، اگر مجھے معلوم ہوتا کہ آپ سن رہے ہیں، تاکہ نبی کی دعا لے سکیں۔ یہ ریاکاری نہیں، نبی کی دعا لینے کے لیے، سمجھ رہے؟ ہاں، نبی کو خوش کر کے نبی کی دعا لینا سعادت کا مقام ہے۔ کہا مجھے معلوم ہوتا کہ آپ سن رہے تو اور زبردست انداز میں پڑھتا، اور اچھے انداز میں قرآن پڑھنے والے کو آپ نے بشارت سنائی، الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام البررہ، مہارت کے ساتھ قرآن پڑھنے والا وہ فرشتوں کی صحبت اسے نصیب ہوگی، فرشتوں کی رفاقت نصیب ہوگی، ان فرشتوں کی صحبت جو اللہ اور رسولوں کے درمیان سفیر رہے، ان فرشتوں کی صحبت نصیب ہوگی۔ تو قرآن سے تعلق کا دوسرا پیمانہ، دوسرا معیار قرآن سننا، اور قرآن پڑھنے اور سننے کے بعد بھائیوں ہم میں سے ہر شخص کے لیے ضروری ہے قرآن حفظ کرنا۔ ہاں پورے قرآن کا حفظ سب کے لیے دشوار ہوگا، جتنا یاد کر سکتے ہو۔ میں کہتا ہوں کہ ہم میں سے ہر شخص کو کم سے کم وہ آیتیں اور وہ چھوٹی چھوٹی سورتیں جو عام طور پہ مغرب عشاء میں پڑھی جاتی ہیں نا، وہ آیتیں، وہ چھوٹی سورتیں ہم میں سے ہر شخص کو یاد کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ سمجھ رہے؟ سورۃ الحشر کا آخری رکوع ہے مثلا، آیت الکرسی ہے مثلا، آمن الرسول ہے سورۃ البقرہ کی آخری آیت ہے مثلا، ہاں پارہ ام کی چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں، حفظ کرنا چاہیے۔ یہ حفظ بھی اس لیے کہ جس سینے میں قرآن محفوظ ہو بڑا مبارک ہوتا ہے وہ سینہ۔ پیارے نبی نے کہا دجال کا فتنہ کتنا بڑا فتنہ، آپ نے کہا کہ مجھ سے پہلے گزرے ہر نبی نے اس فتنے سے اپنی امت کو ڈرایا، لیکن اللہ اکبر، آپ نے کہا اس فتنے سے بچنا ہوتا آسان نسخہ بتایا، قرآن کی 10 آیتیں حفظ کرنا۔ 10 آیتیں حفظ، پڑھنا نہیں، حفظ کرنا۔ کون سی؟ سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیت۔ کہا جو سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیتیں حفظ کر لے وہ دجال کے فتنے سے بچا لیا جائے گا، دجال کے فتنے سے محفوظ رہے۔ تو قرآن پڑھنا، قرآن سننا اور قرآن حفظ کرنا، یہ تینوں طرح کا تعلق ہم میں سے ہر شخص کا اللہ کی کتاب قرآن سے ہونا چاہیے۔ سورۃ المزمل میں تربیت کے حوالے سے، تعلق باللہ کے حوالے سے یہ دوسری تعلیم قرآن سے تعلق۔ تیسری تعلیم جو سورہ مزمل میں دی گئی اور جس سے ہر شخص اپنے رب سے اپنے تعلق کو مضبوط کرتا ہے وہ ہے ذکر باری تعالی۔ چنانچہ اللہ نے کہا وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اے پیغمبر آپ اپنے رب کے نام کا ذکر کیجئے اور دنیا و ما فیہا سے بے نیاز ہو کے اللہ کی جانب ہو جائیے۔ ذکر باری تعالی، اللہ کے نام کا ذکر۔ ذکر بہت بڑی عبادت ہے، بڑی عبادت بھی اور آسان عبادت بھی، اس کا کوئی وقت نہیں، جب چاہے جہاں چاہے آپ کر سکتے ہیں۔ لا يزال لسانك رطبا من ذکر اللہ، ایک صحابی کو آپ نے نصیحت کرتے ہوئے کہا کہ تمہاری زبان ذکر الہی تر ہے، کثرت سے ذکر کرنا چاہیے، اور خاص کر وہ اذکار بھائیوں جو پڑھنے میں تو مختصر ہیں مگر جن کی فضیلت بہت آئی ہے، ان اذکار کا اہتمام کرو۔ خاص کر سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، یا سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ، یا پھر یہ جو ذکر ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ اتنا فضیلت والا ذکر ہے۔ 4 کلمات، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، بڑی فضیلت والا ذکر ہے۔
الباقیات الصالحات کی تفسیر اسے ذکر سے کی گئی. سورہ کہف میں جس الباقیات الصالحات کا ذکر ہے کہا اس سے مراد یہ ذکر ہے. پیارے نبی فرماتے ہیں ذکر کے بارے میں کہ یہ وہ ذکر ہے کہ خیر مما طلعت علیہ الشمس، دنیا وما فیہا سے بہتر ذکر ہے، بہت فضیلت والا ذکر ہے. ان اذکار کا اہتمام کرنا چاہیے. اسے دیکھو جو دل میں ہوتا ہے نا اس کی یاد زبان پہ آ ہی جاتی ہے. جو دل میں ہوتا ہے اس کا تذکرہ زبان پہ آ ہی جاتا ہے. دل میں اللہ سے اگر سچی محبت ہے اس محبت کا اظہار ذکر کی عبادت کی شکل میں ہونا چاہیے. یہ 3 عبادتیں جو سورہ مزمل میں آپ کو جن کا حکم دیا گیا اپنے تعلق کو رب سے مضبوط کرنے کے لیے، ماہ رمضان میں بھی یہ تینوں عبادتیں موجود ہیں. اس طرح گویا رمضان کا یہ مہینہ مجھے آپ کو رب سے اتنا قریب کرتا ہے ہمیں اس مقام پہ فائز کرتا ہے جہاں لذت بندگی کا احساس ہمیں. دنیا میں جیسے میں نے کہا لذتیں بہت ہیں لیکن بہت سارے لوگ اس حقیقی لذت سے محروم ہیں. اسے علماء سلف کہتے تھے کم من الناس خرجوا من الدنیا وما ذاقوا ألذ ما فيها. کہتے تھے کتنے لوگ ہیں دنیا میں آئے اور دنیا سے چلے بھی گئے اور انہوں نے دنیا کی سب سے مزیدار چیز کا مزہ نہیں چکھا. اور کون سی چیز ہے؟ ایمان، عبادت، بندگی. کتنا مزہ ہے اس میں، کتنی لذت ہے اس میں. جانتے ہیں 2 صدی ہجری کے دو اہل علم جو اپنی جگہ بڑے عابد زاہد تھے، ان کے بارے میں آتا ہے حرم شریف میں بیٹھے ہیں مکہ مکرمہ میں. غربت کا یہ عالم، روکھی سوکھی روٹی ہے، کھانے کے لیے سالن بھی میسر نہیں. روکھی روٹی کو زمزم کے پانی میں بھگو کے کھا رہے ہیں. مگر اس غربت کے باوجود جس لذت بندگی کا احساس انہیں ہو رہا ہے اس کا اظہار وہ ان الفاظ میں کرتے ہیں. حرم شریف کے قریب ہی مکہ کے گورنر کا بنگلہ ہے، اس جانب اشارہ کر کے کہتے ہیں واللہ لو یعلم الملوک ما نحن فیہ لجادلونا علی ذلک بالسیوف. کہتے تھے اللہ کی قسم اس روکھی سوکھی روٹی کو کھاتے ہوئے بھی ہماری زندگیوں میں جو آرام، سکون، اطمینان کی دولت ہمیں ملی ہوئی ہے، اگر اس دولت کا احساس ان حکمرانوں کو ہو جائے وہ ہم سے اس دولت کو چھیننے کے لیے تلواروں سے لڑ پڑیں گے. اس لیے یاد رکھنا یہ دولت عبادت، دولت بندگی، دولت ایمان دنیا کی سب سے بڑی دولت اور دنیا کا سب سے بڑا خزانہ ہے. اور سب سے زیادہ سعید، سعادت مند، خوش نصیب وہ ہے جسے یہ دولت مل گئی. رمضان کا مہینہ ہم سب کو اسی دولت سے سرخرو کرنے کے لیے آتا ہے اور آیا ہے. بھائیو الحمدللہ 2 عشرے ہم نے گزار دیے، 3 عشرے میں آج سے ہم داخل ہونے والے ہیں. سب سے پہلے تو ہم دعا کرتے ہیں کہ 2 عشروں میں جو بھی ٹوٹی پوٹی عبادتیں ہم سے ہوئی رب العزت اپنے فضل و کرم سے قبول فرما لے، اور رب العزت ہمارا شمار ان خوش نصیبوں میں فرما دے جن کے سلسلے میں پیارے نبی نے مغفرت اور رحمت کی نویدیں اور مسرتیں سنائی. اللہم آمین. آخری عشرہ یہ وہ عشرہ ہے، رمضان کا پورا مہینہ ہی عبادت کا ہے لیکن آخری عشرہ سمجھو عبادت کی انتہا، عبادت کا عروج. ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل العشر شد میزرہ واحیا لیلہ وایقظ اہلہ. آپ کا معمول تھا کہ آخری عشرہ جب داخل ہوتا کمر کس لیتے اور پوری راتیں جاگ کر گزارتے. نہ صرف جاگتے، سارے فیملی ممبرز کو جگایا کرتے تھے. اس لیے یاد رکھنا مستحب سنت یہ ہے کہ آخری عشرے کی 10 راتیں بھی عبادت میں جاگی جائیں، زیادہ سے زیادہ عبادت کی جائے. تاخراتیں صرف 5 راتیں 21، 23، 25، 27، 29 یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شب قدر پانے کے لیے، جو صرف شب قدر پانے کی جستجو رکھتے ہو تو کہا کہ شب قدر ان 5 میں سے کوئی ایک رات ہوا کرتی ہے. اس کے لیے کہا کہ وہ تاخراتوں میں ہوتی ہے. ورنہ جاگنے کی اگر بات ہے تو افضل یہ ہے کہ یہ 10 راتیں بھی پورا عشرہ جاگنا چاہیے. پورے عشرے میں زیادہ سے زیادہ رب العالمین کی عبادت اور بندگی کرنی چاہیے. اور بھائیوں بہت اچھی بات ہے کہ آخری عشرہ جب بھی آتا ہے تو الحمدللہ ثم الحمدللہ مرد ہوں کہ عورتیں بڑی تعداد میں
اعتکاف کی عبادت کا اہتمام کرتے ہیں، الحمدللہ، مرد بھی، عورتیں بھی، حتیٰ کہ بچے بھی۔ لیکن جو دیکھا گیا، جو دیکھا جا رہا ہے، وہ کیا ہے جانتے ہیں؟ واقعتاً کچھ اللہ کے بندے، کچھ اللہ کی بندیاں، ان کا اعتکاف ہوتا ہے، واقعی وہ عبادت کے لیے بیٹھتے ہیں اور اپنا وقت عبادت میں لگاتے ہیں، لیکن معاف کیجئے، پچھلے چند سالوں سے جو دیکھا جا رہا ہے، خصوصاً مردوں میں بھی کچھ اور خواتین میں سب سے زیادہ، اعتکاف کے نام پر عبادت تو نہیں ہوتی، اعتکاف تو نہیں ہوتا، کھیل تماشا ہوتا ہے، کھیل تماشا ہوتا ہے، مساجد کے احترام کو پامال کیا جاتا ہے، غلط مقاصد کے لیے اعتکاف کی عبادت کا استعمال ہوتا ہے۔ سننے میں آتا ہے اپنی نوجوان بچی کو لا کے اعتکاف میں بٹھاتے ہیں، مقصد یہ ہوتا ہے کہ اچھے رشتے آئیں، نہ عبادت ہے نہ عبادت ہوتی، بالکل نہیں۔ اگر آپ کے کا اعتکاف ایسا ہے کہ مسجد کی حرمت پامال ہو رہی ہے، خدا را مت بیٹھیے اس اعتکاف، یہ اعتکاف کی بھی توہین ہے، مسجد کی بھی توہین ہے۔ کیسے کیسے حادثات ہوئے ہم بول نہیں سکتے، ایسے حادثات ہوئے اور ہو رہے ہیں۔ اعتکاف ایک بہت عظیم روحانی عبادت ہے جو یکسوئی چاہتی ہے، تنہائی چاہتی ہے، اور تنہائی ہوتی ہی نہیں، تنہائی ہوتی ہی نہیں۔ ایک اعتکاف میں بیٹھے تو ملنے والوں کا تانتا بندھا رہتا ہے، جیسے ہسپتال میں کسی پیشنٹ کی عیادت کے لیے جاتے ہیں، اعتکاف میں کیا بیٹھے رشتہ داروں کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ یہ سب اچھی بات نہیں۔ اعتکاف کی خصوصیت ہی ہے تنہائی، اور تنہائی کی عبادت اور یکسوئی۔ اس لیے اعتکاف میں صرف وہ بہنیں بیٹھیں اور وہ بھائی بیٹھے جو واقعتاً عبادت کا شعور رکھتے اور عبادت کے جذبے سے بیٹھنا چاہتے ہوں۔ خامخواہ کی اعتکاف کے نام پہ مسجدوں کی بے حرمتی کرنا اور مسجد کے شاعر کا لحاظ نہ رکھنا، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ اور الحمدللہ جو لوگ اس کا اہتمام کرتے ہیں اور واقعی عبادت کرتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں اعتکاف کی عبادت ان کی زندگیوں میں ایک انقلابی عبادت ثابت ہوتی ہے۔ بہت سارے لوگ ہیں جن کی زندگیوں کو اعتکاف کی عبادت نے بدلا ہے۔ ایسا اعتکاف بہت اچھی بات ہے، ورنہ اعتکاف کے نام پر یہ کھیل تماشا خدا را مت کیجیے۔ خصوصاً خواتین سے ہم درخواست کرتے ہیں، خواتین میں اعتکاف وہ خواتین بیٹھے عمر رسیدہ بڑی عمر والی نوجوان لڑکیاں جو اعتکاف میں بیٹھتی ہیں تو بہت سارے مسائل ہوتے ہیں، بہت سارے فتنے ہوتے ہیں۔ آپ اپنے گھر ہی میں رہیے اور گھر ہی میں رہ کے زیادہ سے زیادہ رب العالمین کی عبادت کیجیے۔ بہرحال رب العزت سے ہم دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم اس آخری عشرے کی ہم سب کو قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت لیلۃ القدر کی عبادتوں سے اللہ ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ لیلۃ القدر کو پانے کی جستجو میں اللہ ہمیں کامیابی نصیب فرمائے۔ اللہ اس ماہ مبارک میں ہم سب کی مغفرت فرمائے اور اس کے فیضان رحمت میں اللہ ہم سب کو نہلا دے، اور رمضان ختم ہوتے ہوتے ہمارے نام اور ہمارا شمار اللہ کے نزدیک اس کے صالح متقی بندوں میں اللہ فرما دے۔ اللہم آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم في القرآن العظيم، ونفعنا وإياكم بما فيه من الآيات وذكر الحكيم، إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم رب حليم۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
وصل على جميع الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين والخلفاء الراشدين. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم آمين، واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم آمين. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.